ایک مرتبہ 3 شخص تھے، وہ تینوں کہیں گئے، بارش ہو رہی تھی، غار میں داخل ہو گئے۔ غار کہتے ہیں پتھر کے چٹان کو، وہاں سوراخ ہوتا ہے، آدمی درخت میں اس میں داخل ہوتا ہے، اس سے بچتا ہے۔ اس میں 3 شخص داخل ہو گئے، اور ہونے کے بعد وہ چٹان اوپر سے نیچے سے رکھ گیا، اور وہ دروازہ جو غار کا سوراخ تھا وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب 3 آدمی پھنس گئے، ہوا بھی نہیں پہنچ سک رہی ہے، پریشانی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ آپس میں تینوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو، ہم لوگ اللہ سے دعا کرو، اور دعا کرو کوئی ایسا کام تم نے جو زندگی میں کی ہے، اپنی پوری زندگی میں اگر تم نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کا واسطہ دو، اور اس واسطے سے اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ ہمارے اس نیک عمل کے صدقے میں اس چٹان کو آگے بڑھا دیجیے، اس نیک عمل کے بدلے میں کیا کیجیے، اس چٹان کو آگے بڑھا دیجیے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا شخص نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس نے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے چچا کی بیٹی کے اوپر عاشق ہو گیا تھا، لیکن میری چچا کی بیٹی بڑی نیک تھی، بڑی پرہیزگار تھی، میں اس پر قابو نہیں پا سکا۔ میں بادشاہ کا لڑکا تھا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سالی پڑ گئے، کہتے ہیں کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ملنے لگا، سوائے بادشاہ کے علاوہ کسی کے پاس کھانے کا اناج نہیں، کھانے کا دانہ نہیں۔ اب اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ صاحبزادہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ مجبور ہو گئی اور اس کے پاس جب وہ گئی تو اس نے کہا کہ دیکھو، تم میری خواہش کو پورا کر دو، میں تمہارا غلہ دے دوں گا۔ اس نے مجبور ہو کے سوچا کہ اگر اب نہیں کرتا ہوں تو ہماری جان کا خطرہ ہے، لیکن اس نے کہا دیکھو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا۔ میں تو مجبور ہوں جس کی وجہ سے میں تیرے پاس آئی ہوں، لیکن تو مجبور نہیں ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ، اس وقت تیرا نام جو اس نے لیا تھا، اس نام کی وجہ سے، آپ کی خوف کی وجہ سے میرے پاس کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو بخش دیا اور ہم نے اس کو گلے دے دیا۔ اگر یہ کام ہم نے آپ کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دیجیے۔ بس اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور اس چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے کہا اے اللہ، ایک مرتبہ ایک نوکر ہم نے رکھا تھا، اور اس نوکر سے ہماری کچھ انبن ہو گئی، کچھ لڑائی جھگڑے ہو گئے، تو اس لڑائی جھگڑے کے بعد اس نے اپنا مزدوری بھی نہیں لیا اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ پھر میرے دل پر یہ بات آئی کہ آخر میں اس کی مزدوری نہیں دیا، کل اللہ کے یہاں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ میں نے اس کی مزدوری سے بکریاں خرید لیں، جانور خرید لیے، گائے بیل خرید لیے، اور میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، یہاں تک کہ اس کی بہت بڑی بھیڑ لگ گئی، یعنی بہت ساری بکریاں جمع ہو گئیں، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تجارت کی اور نفع ہوا، نفع کے بعد پھر کیا ہوا، بہت ساری بکریاں موجود ہو گئیں۔ ایک دن وہ آیا، کہنے لگا میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ بکریاں جتنی نظر آ رہی ہیں، گائے بیل بھینسیں، یہ سب کے سب تمہارے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں، مزدوری مانگ رہا ہوں۔ کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب کے سب تمہارے ہیں، تم ان کو لے جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم چلے گئے تو میں نے تیرے پیسے سے تجارت کی، اور اس تجارت کا نفع پہنچ کر کے یہاں تک ہوا ہے، یہ سب کے سب لے کر کے چلے جاؤ۔ اے اللہ، اگر ہم نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو گھسکا دیجیے۔ اللہ نے کہا تیرے لیے نہیں، میرے ہی لیے تو نے کیا تھا۔ وہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا، ہوا تو آنے لگی لیکن نکلنے کی جگہ ابھی بھی نہیں۔ وہ تیسرا شخص کو کہا کہ تم بھی دعا کرو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، میں کبھی کہیں سے آتا تھا تو میں گھر میں آتا تھا، اور میرے یہاں ایک گائے تھی، میں اس کو دودھتا تھا، دھونے کے بعد پہلے ماں کو دودھ پلاتا تھا، پھر بچوں کو دیتا تھا، پھر بیوی کو دیتا تھا، پھر خود پیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ میں کام سے دیر سے آیا اور میری ماں سو چکی تھی۔ میں نے جب گاہ کا دودھ دوہا، میرے بچے رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن میری ماں سو گئی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو اپنے ماں سے پہلے دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھا، اور میں نے سوچا کہ ماں کا مقام بہت اوپر ہے، اس لیے میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے ماں کے سرہانے کھڑا رہا، اور پوری رات میری ماں سوتی رہی، میرے بچے روتے رہے، میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، صرف اس لیے کہ آپ نے ماں کا مقام کو بڑا اونچا بنایا ہے۔ اے اللہ، اگر ہم نے یہ کام آپ کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو سرکا دیجیے۔ چنانچہ وہ پتھر سرک گیا اور تینوں لوگ باہر چلے آئے۔ تو کہنے کا مقصد، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے لاکھ عمل کرے، لاکھ قربانیاں کرے، لاکھ روزے رکھے، عبادات کریں، دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کریں، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہ سارے کام بیکار ہو جاتے ہیں۔ وہ چٹان کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اس نے ساری زندگی میں نہ جانے کتنے کام کیے ہوں گے، لیکن اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی وجہ سے اس نے جو کام کیا، اس کا واسطہ دیا، اللہ نے اس کے لیے راستے کو کیا کر دیا؟ ہموار کر دیا،